بنیاد کے اندر سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ مومن کو احترام دینے کے متعلق، اور مومنین کے ہمیشہ ہر کیفیت کا احترام کرنا۔ بعض اوقات کوئی بڑی عقیدت سے کسی کام کو کر رہا ہوتا ہے اور ہم بہت آسانی سے اس عقیدت کو ٹھیس پہنچا جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں کسی کی عقیدت سے مت کھیلو، کسی کی عقیدت کا مذاق مت اڑانا۔ اور بعض اوقات بڑے بڑے عقیدت مند لوگ ہوتے ہیں، انہی کی عقیدت کی وجہ سے دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں پتہ نہیں اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ بعض اوقات تمام مجمع جمع ہوتا ہے، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ معصوم کے الفاظ ہیں کہ اجتماعی دعا کیا کرو۔ جب فرشتہ آتا ہے نا دعا کے لے جانے کے لیے، زمین پہ آتا ہے پروردگار کی طرف، جا کے دعا لے آ، تو بعض اوقات ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارے مجمع کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی، اللہ کہتا ہے جب جا ہی رہا ہے تو اس مجلس میں جتنے موجود ہیں سب کی دعاؤں کو لے آ۔ اور بعض اوقات ایک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سب کی دعائیں رد کر دیتا ہے۔ بہت پریشان ہو کے اس جملے کو سنا آپ نے۔ ہمارے کو ساتھ ہمیشہ کہا کرتے تھے بھی اگر آپ نے عزیز رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ رکھا ہے تو پھر ہمارے اعمال بھی چھوڑ دیجیے گا، کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ گھر پہ رہیے گا تاکہ ہم لوگ اپنے اعمال قبول کروا لیں۔ میں تو کہہ گیا ہوں، ہمارے استاد ایک ہمیشہ کہتے تھے بھی اگر اپنے سب رشتہ داروں کو چھوڑ رکھا ہے نا تو پھر اعمال چھوڑ دینا ہمارے، تاکہ ہمارے اعمال قبول ہو جائے، تمہاری وجہ سے رہ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، بہت سے اعمال رد ہو جاتے ہیں کسی ایک ایسے کی وجہ سے جو قطع رحم کا اتنا عادی ہو چکا ہو کہ کسی رشتہ دار سے تعلقات نہ ہوں، جو قطع رحم کی وجہ سے، اس ایک کی وجہ جس نے سب کو چھوڑ رکھا۔ چوتھے امام کی حدیث ہے کہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں، توجہ ہے لوگوں کے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں چند گناہوں کی وجہ سے، ان میں سے ایک ہے قطع رحم، جو اپنے عزیز رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ چکا ہو، اس کی وجہ سے بستیاں اجڑ جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں آج فخر سے بتایا جاتا ہے، میں تو کسی سے ملتا ہی نہیں، اور لوگ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تم تو بڑے لکی ہو، بہت ہی خوش قسمت۔ اللہ جمع کرنے پہ خوش نہیں ہوتا، توجہ، دولت کے جمع کرنے پہ نہیں، تقسیم کرنے پہ خوش ہوتا۔ کیا تم ایک کسی بہت ہی ادنا سے گفٹ کو، تحفے کو، ہدیے کو کسی اچھے مستحق کے پاس لے کے جاؤ گے؟ اللہ کو وہ زیادہ عزیز ہے تمہاری تمام عبادات سے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا ہدیہ ہوتا ہے، آپ کتنے کسی عزیز رشتہ دار کے پاس چلے جاتے ہیں، بزرگ ہیں، چلے مل آؤں گا۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے، ہم اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کسی چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں صلہ رحمی سے زیادہ جو زندگی کو بڑھاتا ہو، اور قطع رحمی سے زیادہ کچھ نہیں جانتے جو زندگی کو کم کرتا ہو۔ بعض اوقات اگر ایک انسان کی 3 سال زندگی باقی رہ گئی ہے، اگر دوبارہ صلہ رحم شروع کر دے تو 27 سال تک زندہ رہ جاتا ہے، اور اگر کوئی 27 سال زندہ رہنے والا ہو، سب سے قطع تعلق کر لے تو 3 سال میں مر جاتا ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے نہیں؟ عزیزان گرامی، صلہ رحمی عجیب و غریب شے ہے، اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب متصل ہیں ایمان کے علامات۔ عزیزان گرامی، جتنے بھی اپنی زندگی کے اندر سب سے جو بنیادی شے ہے وہ ہے اخلاص۔ اگر تعلق رکھتے ہو عزیز رشتہ داروں سے تو اخلاص کی وجہ سے، خدا کی خاطر، اور اگر تعلق ختم بھی کرتے ہو کسی کی وجہ سے تو وہ اخلاص کی خاطر، اپنے نفس کی خاطر نہیں پہنچا سکا بات کو۔ اگر جناب حبیب خدا ابو لہب کو چھوڑ رہے ہیں تو خدا کی خاطر، ابو طالب کو اپنا رہے ہیں تو خدا کی خاطر۔ عزیزان گرامی، سارا جو ملاک ہونا چاہیے وہ اخلاص پہ ہونا چاہیے، ایمان ملاک ہونا چاہیے۔ جو ایمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ انسان ہمیشہ صلہ رحم رکھتا رہے، اور اگر کوئی ایمان چھوڑ گیا تو اس کے ساتھ صلہ رحمی اس طرح سے نہیں، بس صرف سلام کی حد تک رکھیں جو ایمان ضائع